میں نے پڑھ تو لی ہیں اور ہیں ایزی ہیں بٹ تھوڑا سا سمجھنے میں ٹائم لگے گا ان جی کو. بھائی کا بلاوا آ گیا. ہاں جی جی مجھے جانا ہے جی بھائی. بھائی کا بلاوا آ گیا. چلو ٹھیک ہے میں جی بھائی. انشاءاللہ فالو اپ کر لوں گا. میں کوشش کرتا ہوں اگر جلدی فری ہو گیا تو میں واپس آپ کو جوائن کرتا ہوں. نہیں آپ پھر ریکارڈیڈ لینا شروع سے تاکہ آپ سمجھ سکو کیونکہ یہ جو ہدایات ہیں نا تھوڑی سی مشکل سی ہیں. اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ کامیاب کریں. آمین. چلیں جی تو ہم شروع کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اور اگر زوم ان کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں. مجھے تھوڑی سی پڑھنے میں مشکل ہوگی اس کا. ہاں جی قاعدہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی، یعنی 4 الف تک مد کو لمبا کریں گے. تو حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگ کو پتہ ہے نا. مطلب الف سے پہلے زبر ہو، یا سے ہاں پہلے جی زیر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، رائٹ؟ ہاں ہاں یہ ان 3 کیسز میں اگر ان 3 کیسز کے بعد حمزہ آ جاتا ہے تو پھر ہم 4 الف کے برابر تک اس کو لمبا کریں گے اندازن. ٹھیک ہے تو آگے یعنی آپ لوگ اس کو ایز اے مین پوائنٹ ہیڈنگ دے لیں اوپر اور اس کا آگے ٹری بن جائے گا. یعنی اس کے آگے 2 کیسز وہ بتا رہے ہیں. اگر تو حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں جیسے جا. اگر حروف مدہ یہ پہلا کیس تھا کہ اگر تو اسی کلمے کا حصہ ہے حمزہ، یعنی جا میں جو ہے نا الف سے پہلے زبر آ رہی تھی اور اسی ورڈ میں یا اسی کلمے میں حمزہ بھی آ گیا تو اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ٹرم آپ کو تھوڑی بہت مطلب پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو بتا رہے ہو تو آپ لوگ ایکسپلین کر سکتے ہو یا پڑھیں تو آپ لوگ کو یاد آ جائے. مطلب ٹھیک ہے جیسے کل جاء الحق، یہ والی. ہاں اس میں یہ ہے نا کہ جس طرح اگر آپ لوگ یاد کریں میں نے جس طرح بتایا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ الف مدہ کی 1 ہو گئی، 1 الف کے برابر، اور مد جو اوپر مد ہے اس کا 3 الف بتایا ہوا تھا. میں نے اس طرح بتایا ہوا تو بنتے وہ بھی 4 ہے. لیکن یہاں پہ اس طرح سے ایکسپلینیشن آ گئی، پراپر قاعدہ آ گیا، رول آ گیا کہ جی حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی. اور آگے اس کے 2 مزید سب پوائنٹس کہ اگر تو حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں جیسے جا. ٹھیک ہے یہاں ایگزامپل بھی ایک دی ہوئی ہے، آگے ہم جا کے ایگزامپلز اور دیکھ لیں گے قرآن میں. اگر حروف مدہ پہلے کلمے کے آخر میں ہوں اور حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کو مد مفصل اور مد جائز کہتے ہیں. 2 نام ہیں اس کے. پہلی والی کو مد متصل مد واجب دونوں، اور دوسری والی کو مد مفصل اور مد جائز کہتے ہیں جیسے انا انزلنا. اب انا انزلنا میں جو الف مدہ ہے وہ کلمے کے آخر میں ہے، یعنی ان نا کا آخری جو ہے وہ الف ہے اور اس الف پہ وہ رولنگ لگ رہی ہے الف مدہ والی، اور اگلے ہی اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے. حمزہ یہاں پہ اس فارم میں نہیں لیکن وہاں پہ الف زبر لکھا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو انزلنا پڑیں گے، انزلنا پڑیں گے. ہاں انزلنی گننا بھی ہوگا، میں نے اس چیز پہ بھی اکفا جی اکفا ہوگا نا. جی آپ میں سے نا کسی کا شور آ رہا تھا. ہاں میر بھائی کے مائک سے یا شاید پیچھے سے شور آ رہا تھا. قاعدہ نمبر 2 میں لکھا ہے اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے. اچھا یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو جب میں نے الحمدللہ رب العالمین یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے اتنا زیادہ لمبا کیوں کیا ہے کیونکہ جب ہم ایک کوئی اور تختی پڑھ رہے تھے وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی. میں نے آپ لوگ کو بات پڑھ کے نہیں بتائی تھی لیکن میں نے خود سے آپ لوگ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ آپ اس ریڈنگ اس ٹیکسٹ کو نہ پڑھیں، آپ میری بات سمجھ لیں.
یعنی الحمدللہ رب العالمین، مین میں حروف مدہ تھا اور حروف مدہ کے بعد آگے سکون آ گیا، یعنی نون پہ سکون یا جزم کی علامت آ گئی تو وہاں پہ بھی مد کر لی ہم نے، ٹھیک ہے. تو یہاں یہی لکھا ہوا ہے اگر حروف مدہ یا حروف لین بھی ہو، ٹھیک ہے. حروف لین یعنی جیسے کہ یہاں دیکھتے ہیں کوئی اگزامپل لکھی ہوئی ہے. اچھا تو وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. اگر تو سکون پہلے سے ہی ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. یعنی اگر ہم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم وقف کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ وہاں پہ آلریڈی وہ اس حرف کی ہے ہی سکون کی علامت، اس کی مقدار 5 الف ہے، جیسے الآن، الآن. اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے تو مد کیا لکھا ہے، وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں، اس کی مقدار 3 الف ہے. اب یہاں پہ مشکل ٹرمز ہے کچھ، کہ اس کی مقدار 5 الف ہے. بھائی یہ آپ یعنی اپنے الفاظ میں سمجھا دیں گے، سب نے باقی چیزیں سمجھائیں اپنے الفاظ میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے باقی چیزیں اپنے طریقے سے سمجھائیں ویسے سمجھائیں، اس پہ تو بہت ہی مشکل طریقے لکھے ہاں ہیں. وہی نا، یہاں پہ تو بہت زیادہ وہ پھر ان چیزوں میں پڑھیں گے تو پھر کنفیوز ہو جائیں گے. اچھا اس میں ایک تو وہ چیز جو میں نے سمجھائی تھی سورہ فاتحہ کے، جو میں نے آخری الفاظ کو لمبا کیا تھا، وہ میں نے تب ایک تو آپ لوگوں کو بتا دی تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک تو وہی ڈسکس ہو رہی ہے جو شروع میں آئی. سب سے پہلا رول جو ہے کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ ہوگا تو جو ہے وہ ایک ہے کہ اس کلمے میں اگر حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں آئے گا. وہی بات ہے کہ مد متصل مد واجب کو چھوڑ دیں، یہاں پہ 4 الف کے برابر آپ مد کریں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری والی میں بھی اتنی ہی کریں گے. وہی بات ہے کہ یہ کوئی بالکل وہ ایگزیکٹ کوئی وہ نہیں ہے، یہ آپ کی میجرمنٹ کے حساب سے. اب جس طرح میں اگر پڑھتا ہوں انزلناہ فی، اب مجھے نہیں پتا میں نے 3 کیا ہے یا 5 الف کیا ہے. مین چیز یہ ہے کہ آپ نے اس پہ مد کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں پڑھنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے. لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں. اچھا اور اس کے بعد آگے اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو، یہ والی وہی ہے جو سورہ فاتحہ والی میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، ٹھیک جی ہے. مد وقفی مد عارضی اس کو چھوڑ دیں، بس یہ ہے کہ اس کو آپ ایک الف حروف مدہ کا لمبا کرتے ہیں تو 2 یا 3 الف کے برابر آپ اور اس کو لمبا کر سکتے ہیں اگر اس کیس میں، وہ جو سورہ فاتحہ والے کیس میں. اچھا آگے کیا ہے، اس کی مقدار 3 الف. جو عین، اچھا یہ وہی بات ہے خوف. یہ خوف والی اگزامپل دیکھ لیں. خوف کہاں آتا ہے؟ یہ آتا ہے سورہ قریش میں لا آتا ہے. خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہاں نہیں، خوف اینڈ پہ کہاں آتا ہے؟ لإیلاف قریش، ہاں یہ دیکھیں نا، لإیلاف قریش، یہاں پہ آپ لمبا کر سکتے ہیں. یعنی حروف لین کے بعد شین پہ وقف آ گیا. لإیلاف قریش إیلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم من خوف. ٹھیک ہے. تو یہ ایک پوری صورت ہی اس ایگزامپل پہ ہے، حروف لین کی ایگزامپل پہ. حروف مدہ کی ایگزامپل جو تھی وہ تو سورہ فاتحہ میں ہمیں کلیئر ہو گئی تھی جب میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی. یہ حروف لین کے ساتھ بھی ایگزامپل ہوگی، ٹھیک ہے. آگے صحیح. قاعدہ نمبر 3 میں وہی را والی بات ہے، را کے اوپر زبر یا پیش والی یہ چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے. زیر ہوگی تو باریک کریں گے. غنہ کی مشق بھی سابقہ طریقے پر ہی کروائیں. غنہ کا رول انہوں نے یہاں پہ بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. اور آگے کیا ہے، بس ٹھیک ہے. آگے وقف کا بتایا کہ وقف کس طرح کرنا ہے، کہ مطلب آخر پہ یہ ہوگا تو یہ کرنا ہے، وہ ہم پریکٹس میں ہی دیکھیں گے.
چلیں اب آپ تختی کی طرف آ جائیں تو ہم پڑھنا شروع کریں، پھر باقی جو چیزیں ہوں گی وہ وہاں پہ ساتھ ساتھ ہو جائیں گی۔ دو بندے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں اور آئی تھنک ایک ایک لائن کا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پڑھنا آپ نے اس طرح سے ہی ہے، ہجے نہیں کرنے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور مطلب اس پہ وقف بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جیسے فار اعوذ ایگزامپل باللہ من بول رہے تھے کچھ؟ بس ٹھیک ہے، مطلب آپ نے آمنا، آمن، جو اس کا وقف بنتا ہے وہ بھی بتا دینا ٹھیک ساتھ۔ ہے، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنا، آمن، آوا، آنیت، آنیہ۔ اچھا، آوا کا وقف کیا ہوگا بھائی؟ آوا سیم سیم ہوگا، وقت ہو، سیم ہوگا، اچھا اچھا۔ جی۔ آنیت، آنیہ، 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 ہاں اون صحیح، پہ ہاں ہاں گول منہ والی ہاں آ جائے جی گی۔ جی۔ آنیہ، ایلافی، ایلاف۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں مجھے لگا کہ آپ نے ایلا فی کو نا تقریباً ایک ایک جتنا ہی رکھا ہے، اچھا، نہیں تو ایلا تو ایک یہاں ہی جیسا ہوگا نا، فی چھوٹا ہونا چاہیے نا، ایلافی، ایلاف۔ ایلا، ایلافی، ایلافی، اچھا، ایلافی، ہاں۔ ایلاف، اینا، این۔ اب یہاں پہ وہ رول اپلائی ہو سکتا تھا، کون سا؟ وہ لمبی مد والا، کیونکہ حروف لین ہے اور حروف لین کے بعد جب وقف ہو جائے گا نون پہ سکون آ جائے گی، تو یہ یہاں پہ جیسے ہم نے سورہ قریش میں نے سنائی، خوف، یہاں پہ صحیح سمجھیے۔ خوف تھا نا، ہاں، خا واؤ زبر، وہ تو حروف لین ہو گیا، اور فا پہ سکون آ گئی تو وہاں پہ میں نے اس کو لمبا کیا۔ اسی طرح جب آپ ویسے پڑھ رہے ہوں گے تو یہ آئینہ اس طرح ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر لیٹ سپوز یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو عین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھیے۔ لمبا بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اینا، این۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ، بہ، جاء، جاء، جی، یہاں پہ یا کو کیسے مت کریں گے؟ اچھا، جی یہ حروف لین والا کریں گے نا ہم یہاں پہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر جی ایسے پڑھیں گے اس کو، جی جی، پھر بعد میں مد ہو جائے گا، اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں گے، جی کو حمزہ کو کیسے پڑھیں گے اس کو آپ مجھے بتائیں گے ایک بار؟ دونوں کیسز میں ہی حمزہ کی جو آواز ہے وہ مطلب ختم ہو جائے گی، ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوگا، جا، جا، یعنی یہ بہت، کسرہ کے ساتھ ہے تہا بھائی، جی تھرڈ والا، تھرڈ ورڈ کی بات کر رہے ہیں۔ جی، جی، صحیح۔ اوکے، جی، جی، جو، جو، خوف، خوف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر، خیر۔ اچھا، یہاں پہ میں لمبا کر سکتا ہوں کیونکہ وہ لین ہو گیا۔ جی
داؤد داؤد ذالک داود اچھا وہ ہے او نہیں ہے اوکے نہیں داود داود اچھا یہاں وہ کیوں آ رہا ہے تا بھائی او کیوں نہیں آ رہا کیونکہ ہاں حمزہ نہیں ہے نا اچھا تو واو کی آواز نکلے گی ٹھیک ایسی آواز یہاں پہ واو کی ساؤنڈ یوز ہوگی. اگر واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا اور اس کے اوپر الٹا پیش ہوتی تو ہم دا او پڑھتے. اوکے اوکے سمجھ گیا ذالک ذالک رادو اچھا یہ کیسے پڑھنا ہے یار اس کا بھی وقت سیم ہوگا. وادو یعنی سیم ہی ساؤنڈ ہے دونوں میں رادو ساؤنڈ مینس مطلب وداؤٹ وقف کے بھی سیم ہے اور وقف کے ساتھ بھی سیم ہے سوال یہ خود زبر ہو یا حروف مدہ ہو تو ان کیسز میں نا یہ سیم ہی رہتا ہے. یا آگے جس طرح دو زبر کا مدہ ہم نے بن گیا دیکھا نا یہ تھا. تو مد بن گیا نا یہ تو ہاں جی جی ردو ردو جی شاء شاء صحیح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لمبا اتنا ہی ہوگا. نہیں یار یہ تھوڑی کنفیوژن ہے اگر میرا سوال سنیں اگر یہ حمزہ کا والا جب اینڈ میں آ رہا ہے تو اگر ہم وقف کریں تو حمزہ کی آواز ٹوٹلی اومٹ ہو جائے گی سوال یہ ہے میرا ہمیں جو سکھایا گیا وہ ہے ہلکا سا جھٹکا. جھٹکا مینس کہ آپ وہ جھٹکا فیل نہیں ہو رہا لیکن جب میں پڑھ رہا ہوں نا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا اگر میں لائک فل اسٹاپ فل سٹاپ. ہاں فیلنگ آف فل سٹاپ. ایسے ہاں ایسے بالکل. شاء اور اگر بغیر رکے کہیں گے تو شاء ہاں بالکل شاء اوکے سمجھ گیا ٹھیک ٹھیک. کہ عاطف بھائی کو موقع دے دیں آ گیا تھا آگے ٹائم نکال کے. تو ان کا تھوڑا سا سمجھا دینا تاکہ ان کو سمجھ میں تو آ جائے اچھا عاطف بھائی حروف مدہ اور حروف لین ہم پڑھ چکے ہیں نا تو اسی کی کمبینیشن تختی ہے یہ والی. اور پڑھنا ایسے ہے ایک ایک لائن سب پڑھ رہے ہیں اور آپ نے ہجے نہیں کرنے اور آپ نے جو بھی حرف لفظ پڑھنا ہے اس کا وقف والا فارم بھی آپ نے ساتھ ہی سنا دینا. ٹھیک ہے باقی اگر کوئی آپ کو کوشچن ہے تو پوچھ لیں سنانے سے پہلے. چلے ٹھیک ہے آپ سنائیں پھر اگر جو بھی کوئی چیز ہوگی تو بتا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکی شیئن. آپ نے مالکی اب مالک اس کا وقف بھی بتانا ہے. مالک یعنی اگر مالک پہ آپ کو رکنا پڑ جائے آپ کا سانس ٹوٹ جائے آپ کو مطلب عام لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کا سانس کا ایشو ہوتا ہے. ایک حافظ قرآن کی تو پریکٹس ہوئی ہوتی ہے لمبی لمبی آیات پڑھنے کی تو اس کو کروانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں کہیں پہ بھی آپ کو وقف کرنا پڑے نا جس طرح لمبی آیات میں اگر آپ کو 2 وقف بھی کرنے پڑے تو آپ جس مرضی حرف پہ رکھو آپ کو اس کا وقف کرنا آتا ہو کہ میں نے یہاں پہ اگر وقف کرنا ہے تو میں نے اس لفظ کو اس طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں نے دوبارہ اس کو اسی لفظ سے آگے آیت کو لے کے چلنا ہے. تو مالکی مالک اسی طرح آپ نے اگلے سارے ٹھیک حروف کے وقف ساتھ سنانے. جی عاطف بھائی. مالکی مالک شیئن غائب ہو گیا جی شیئن شیء آواز نہیں آ رہی. آ رہی ہے. اچھا مالکی مالک شیئن شیء
ٹھیک ہے. طغى طغى پڑھیں گے کہ طغى پڑھیں گے اسے؟ کیا مطلب؟ اس کا وقف کیسے ہوگا؟ آپ طغى کا طغا، اس کا وقف سیم ہی ہوگا. اگر آخر میں کھڑا زبر آ جائے تو وقف سیم ہی ہوتا ہے. طغا طغا طغا. طغى طغوا طيرا طغو کا بھی سیم. طيرا. ہاں جی وہ تو ہو گیا نا ایک دفعہ. پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے طيرا طيرا. ٹھیک ہے. جی میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاد عاد ٹھیک ہے على عين عين فيه فيه نہیں نہیں فيه فيه نہیں، فی لمبا ہو، فيه حروف مدہ ہے. اوكي فيه فيه ٹھیک ہے قال قال ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول قول كان كان یہاں پہ نا کو لمبا کر دیے ہیں زیادہ، ایسے لگا کانا، اوکے لمبا ہو گیا. کانا. كان كان كيدا كيدا كيف كيف لوح لوح لوحن ہا. لوح نہیں بول لوح لوح. ٹھیک ہے. جی میر بھائی آپ بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد عاطف بھائی کو، یا پہلے عاطف بھائی کو. میں پڑھ لوں چلیں آپ پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس ليس مال مال نار مالا مالا دو زبر ہیں. مالاؤں پڑھیں گے مالا پڑھیں گے پہلے جب آپ نارمل پڑھ رہے ہیں تو مالن، اور جب آپ جی وقف کرتے ہیں تو مالا. جی مالا نار نار ماء ماء ويل ويل ٹھیک ہے. جی عاطف بھائی. سوری. جی عاطف بھائی. بس جی جی پڑھنے لگا ہوں. اچھا آپ کا ہینڈ ریز ہوا تھا. وہ جی میرا ہاتھ ہی لگ جاتا ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یوم یرہ یرہ حاسد حاسد حافظ حافظ. ویری گڈ. ویری
ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آگے ہے تو بس لاسٹ لائن. ولید بھائی بھی آ گئے. کافی ہے بٹ اچھا مجھے بڑا مزہ آتا ہے جتنی بڑی تختی ہو نا. ولید بھائی موبائل بچ گیا آپ کا. کیا ہوا تھا؟ ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی آپ جی کے آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی بس یہ سارا میں نے ابھی موبائل کو ریسیٹ کیا تھا، لیٹ اس وجہ سے ہو گیا. میں سارا دوبارہ سے سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا. اوہو پورے دن سے آج یہی لگا ہوں میں. آپ کا تو کافی ایشو ہو گیا. جی ولید بھائی تو بالکل. آپ کا تو کچھ بھی چوری نہ ہو تو پریشانی کیا بات ہے؟ نہیں اصل میں نا میں نے جب چیک کیا تھا تو میری وائس کال میں آ رہا تھا ہیکنگ کا پرابلم نا، کہ کوئی فارورڈ کر رہا ہے اس کو. اچھا اس وجہ سے میں نے پھر ریسیٹ کیا موبائل. ایسی چیزیں نا کھولا ہی نہ کریں آئندہ سے. زیادہ تر جو لوگ ایکٹیو ہیں نا وہ لوگ تو ایسی بھیجیں گے نہیں کوئی چیز. جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ہم گنے چنے لوگ ہیں، باقی تو ایم ہی ایڈ ہے. تو اس طرح کسی ان نون کا میسج آپ لوگ اس طرح کا کوئی چیز ڈاکومنٹ نہ ہی کھولا کریں. جی بس میں نے بھی ایسی غلطی سے کھول لیا کیونکہ گروپ میں آپ سب کے میسج آتے ہیں نا، تو میں نے پھر اس کو ہی کھولتا کہ وہ بھی کھول دیا میں نے. وہ غلطی سے وہ بھی ہو گیا. اب مطلب میں تو آپ لوگ کے میسیجز ہی پڑھتا ہوں. کوئی نیو بندہ بھی ہو نا جو میسج کر رہا ہو تو اس کا میسج بھی نہیں میرے سے پڑھا جاتا. پتہ نہیں ہوتا، فیملیئر نہیں ہوتا بندہ. مے بی وہ بندہ ریکارڈیڈ سیشنز لے رہا ہو میرے، بٹ وہی بات ہے نا، انٹریکشن نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ، تو پھر وہ بندہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا. جو لوگ جاننے والے ہیں انہیں کے بس میں تو دیکھتا ہوں کہ اچھا کیا کہہ رہے ہیں. اچھا طلحہ بھائی تھوڑا سا بتا دیں گے کہ آج کیا رول پڑا ہے ہم نے آج تختی کا. ہم نے رولز میں ایسے تو بہت زیادہ کچھ خاص نہیں پڑھا. حروف مدہ اور حروف لین یاد ہے نا، ہم نے پڑھے تھے. جی حروف مدہ اور حروف لین کی جو مکس تختی ہے وہ یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے کچھ رولز ریگارڈنگ مد مد جب کرنی ہے تو اس سے ہم نے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. وہ اگر آپ ریکارڈیڈ لے سکو تو ریکارڈیڈ لے لو، اگر کہتے ہو تو میں یہاں پہ ریوائز کر دوں. کیا خیال ہے ڈاکٹر اگر صاحب آپ؟ تھوڑا چھوٹا ہے تو آپ کر دیں ریوائز، ورنہ پھر میں ریکارڈڈ لے لوں گا. ہاں چھوٹا سا ہی ہے، 2-3 رولز ہیں. میں بتا دیتا ہوں. اس میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ وہ کھول ہی لیں مجھے ذرا پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. ویسے تو آپ لوگ کو یاد ہے ولید، میں نے سورہ فاتحہ جب پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ مین اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے اس کی میں نے ریزن بتائی تھی. جی جی بالکل. ایک تختی آئی تھی جس میں ہدایات میں اس کی ایکسپلینیشن مشکل الفاظ میں لکھی تھی. وہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ اس ریڈنگ میں نہ جائیں، آپ لوگ میری بات سن لیں. تو اس میں بھی یہی تھا، میں نے بتایا تھا. وہی اگین یہاں پہ چیز لکھی ہوئی آئی تھی کہ حروف مدہ اس کے بعد والا جو اس سے ویری نیکسٹ حرف ہے اگر وہ ساکن ہو جائے، اس پہ سکون آ جائے تو وہاں پہ مد لمبی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا اس میں ڈفرینس کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو اس طرح کر لیں، اس طرح ہوگا تو اس طرح کر لیں. اس میں آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. مین چیز یہی ہے کہ جب ایسا کیس آئے گا یا حروف لین کا کیس، وہاں پہ صرف حروف مدہ کا ڈسکس ہوا تھا. ٹھیک ہے. مین میں اگر ہم دیکھیں الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سارے آخر میں حروف مدہ بنتے ہیں. یا سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے، تو یہ تو حروف مدہ کے کیس میں ہو گیا. حروف لین کے کیس میں بھی ایسا ہی ہے. حروف لین کے کیس میں میں نے یہاں پہ تلاوت میں بھی صورت سنائی ہے، سورہ قریش جو ہے لِإِيلَافِ قریش، یعنی قریش جو ہے. اب یہاں پہ حروف لین ہے اور اس کے بعد شین ساکن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی جی آپ جی قریش کو لمبا کر سکتے ہو، ایک الف سے زیادہ، یعنی 3 الف یا 5 الف، یعنی مد کر سکتے ہو آپ لمبی. لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ٹھیک ہے. جی جی. یہ
یہ 2 چیزیں تھیں، اور ایک چیز تھی کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے. حروف مدہ مینس کہ الف سے پہلے زبر ہو، واؤ سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، اس سے یہ حروف مدہ ہو گیا، اور اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہ بھی مد ہو جائے گی. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ اگر اس پیج جو ڈاکٹر صاحب نے شیئر کیا ہوا ہے نا اس وقت، اس میں سیکنڈ لائن پہ دیکھو، یہاں سیکنڈ لائن کے تقریباً شروع میں لکھا ہوا ہے جیسے جا. جی جی یہ اس کی اگزامپل ہے. دیکھو جا جو ہے، جا کو اگر ہم دیکھیں تو الف سے پہلے جیم پہ زبر ہے، یعنی یہ حروف مدہ ہو گیا، الف مدہ ہو گیا. جی جی اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ. حمزہ آ گیا. حمزہ ان اینی فارم، اوکے. ناٹ اونلی دس ریئل حمزہ. حمزہ وہ والا حمزہ بھی ہوگا جو الف والا ہوتا ہے جس پہ حرکت آ جاتی ہے، کیونکہ بغیر حرکت کے تو الف الف رہتا ہے نا. جیسے ہی الف پہ کوئی حرکت آ جائے گی تو وہ حمزہ ہو جائے گا. جیسے کہ آپ تھرڈ لائن میں دیکھو، انا انزلنا، اس کو دیکھو جی جی تو یہاں پہ ان نا میں نا الف سے پہلے نون پہ زبر ہے، یعنی یہ الف مدہ ہو گیا، جی اور اس کے بعد فوراً حمزہ آ گیا. یہ الف نہیں ہے، یہ بھی حمزہ ہی ہے، کیونکہ الف کے اوپر زبر آ رہی ہے. آگے انزلنا میں جو الف ہے وہ حمزہ ہے. تو یعنی مدہ سے یعنی یہ لمبی والی وہ بن جائے گی. ہاں، یہ لمبی مد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. ہاں بس یہ چیزیں ہم نے آج پڑھی ہیں. اور اس کے بعد بس ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں. اچھا، آپ کون سنائے گا؟ ولید بھائی سے سن لیں یا عاطف بھائی سے؟ کس کا نمبر ہے طلب؟ نمبر تو مجھے آپ یاد، سوری، مجھے مطلب اس طرح نہیں یاد کہ لاسٹ کس نے سنایا. میں نے سنایا تھا. پھر تو میر بھائی سنا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غاشق غاشق. سین ہے، ہاں سین ہے میر بھائی، شین نہیں ہے. غاسقن. اچھا اچھا ہاں، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. نیچے غاشق اچھا، مجھے لگا شاید کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے سین بھی شین ہی پڑھا جاتا ہے، تو میں اس لیے بتا کہ یہ میر بھائی وہی والا کیس ہے، تو وہ کچھ کہتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ایک بھائی آئے تھے شروع شروع میں، وہ بھی اسی وجہ سے میرے چلے گئے تھے. ایک دن آپ نے غلطی نکال لی تھی کون سے بھائی چین تھے کی یہ؟ سین سے. ہاں تھے یار، نام یاد نہیں تھا، انڈیا کے تھے لیکن وہ بھی. احتشام بھائی تھے. احتشام. کون تھا یار وہ؟ اچھا، حالانکہ ریگولر آ رہا تھا لیکن وہ بیچارہ چلا گیا. میرے نہیں خیال وہ غلطی ہوئی تو ان کی جو ہے نا جم میں جو ہے نا کلیش آ رہا تھا، مجھے یاد ہے انہوں نے جم جانا ہوتا تھا. لیکن اس وقت جب انہوں نے مطلب چھوڑا تھا نا، لیو کی تھی، تو اسی وجہ سے کی تھی کہ میں بہت زیادہ ان کو کسی اس طرح کی بات پہ ٹوک رہا تھا، تو انہوں نے لیو ہی کر دیا کہ بھائی یہ تو پیچھے ہی پڑ گئے. وہ شرما گئے لگتا ہے بیچارے. ہاں، مجھے بھی ایسے ہی فیل ہوا تھا کہ یار وہ نا شائع ہو گیا. اور ایسا ہوتا ہے، میں اپنے دوستوں کو کرتا ہوں نا تو وہ تو کہہ دیتے ہیں بھائی بس اور نہیں ہوگا. نہیں، زبان کے کچھ لہجے بھی ہوتے ہیں اصل میں، پاکستان اور انڈیا کے جیسے ہیں نا، کچھ لہجے ہیں. تو مجھے تو یہی اسی لگا بات نا میں بھائی کا یہ سین اور شین کا مسئلہ ہے، تو میں اس لیے خاموش تھا کہ ٹھیک ہے یار کوئی نہیں. لیکن تھینکس ٹو ڈاکٹر ہاشم کہ انہوں نے پوچھ لیا. چلیں یہ آگے میں پڑھیں. نے غاسق غاسق ناصر ناصر. اس کو زوم کر دو ایک منٹ. والد والد. اعوذ اعوذ. ٹھیک ہے جی. ولید بھائی آپ ذرا آگے اب اکٹھی 2 لائن سنیں، کیونکہ آپ نے لیٹ بھی جوائن کیا ہے، تو آپ کی اچھی پریکٹس. عقیدو سے سنانی ہے نا. ہاں اوکے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكيد يخاف نہیں يداه ولید بھائی، جی عقید عقید یعنی عقیدو کا وقف والا ورژن بھی سنانا ہے آپ نے. اچھا ٹھیک ہے اوکے. ہاں أكيد أكيد يخاف يخاف يداه يداه يقال يقال ٹھیک. ترابا 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 حسابا حسابا سباتا سباتا سراجا سراجا. ٹھیک ہے جی عاطف بھائی. عاطف بھائی آپ بھی ذرا 2 لائن سنا دیں، آپ نے بھی لیٹ ہی جوائن کیا تھا، پھر اس کے بعد باقی جو رہ جائیں گے نا اس میں سب سے ایک ایک سنیں گے، جی. آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام سلاما. کیا ہو گیا؟ سلام. سوری. سلام سلام. شدادا شداد. نو شراب. شدادا 2 صبر ہیں. طلبہ ایک باری ریفریش کروا دیں رول جو ہے نا، تاکہ سب کو دو یاد آ جائے. دو دو زبر زبر کے دو زیر دو کیس پیش والا رول ذرا میں ریفریش کر دیں. میں نے بتایا تھا صرف جو 2 زبر ہے نا، 2 زبر کے کیس میں ابھی میں بات کر رہا ہوں زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی، ان 6 چیزوں کی. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ لیں زبر والی، زیر والی اور پیش والی فارمز میں صرف 2 زبر ایسی فارم ہے جس میں آپ کا جو ہے نا ایک زبر کی یا کہہ لیں ایک الف کی ساؤنڈ یوز ہوگی. باقی جو سارے 5 کیسز ہیں یعنی زبر زیر پیش، اگر سمپل زبر زیر پیش ہوگی اس پہ وقف ہو جائے گا اس کی جگہ پہ تو اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یعنی شداد کوئی اگر ہم لے لیں، یہ جو لفظ ہے شداد، یہاں پہ اگر ہم دال کے اوپر جو آخری دال ہے اس کے اوپر اگر 2 زبر کی جگہ ہم سوچیں کہ یہاں لیٹس اسیوم کہ یہاں ایک زبر ہے تو یہ ہوتا ہے شداد، اور اگر وقف کرتے تو شداد. اگر شداد دی ہوتا تو بھی شداد، اگر شداد دو ہوتا تو بھی شداد. ٹھیک ہے، اب اگر ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش میں آ جائیں، اگر اس پہ 2 زیر ہوتی، شداد دن ہوتا تو بھی شداد، اگر 2 پیش ہوتی شداد دن تو بھی شداد. صرف اونلی ان 2 زبر کے کیس میں شدادن شدادا یعنی الف کو آپ نے پڑھنا ہے. سمجھ آ گئی جی ولید بھائی؟ جی جی آگے آگے. جی جی آگے. عاطف بھائی سنا دینا، کلیئر ہو گیا آپ کو؟ ہاں ہاں جی ہاں جی. پڑھیں آپ. سلام سلام. شدادا شدادا. شرابا شرابا. صوابا صوابا. طعام طعام. عذاب عذاب. عطاء عطاء. نو ہاں. آخر میں 2 زبر ہیں. سوری الف کی طرح جی عطاء عطاء. وثاء وثاء. تھوڑا سا مد کو مزید لمبا کرنے کی کوشش کیا کریں، جہاں پہ اس طرح کی بڑی مد آئے نا، وثاء وثاء، یعنی آخر میں آپ الف پڑھ رہے ہو اور اس سے پہلے جو آپ پڑھ رہے ہو وہ مد کے ساتھ ہے، تو دیر شوڈ بی اے کلیئر ڈفرنس. اچھا طلحہ بھائی یہاں پر یعنی بڑی مد ہے تو یہاں پر آگے حمزہ بھی ہے تو اس کو ہم بڑی مد جتنا ہی لمبا کریں گے اس کو.
وہی نا یہاں پہ وہی والا رول ہے نا کہ پھر اس کو جو مد کا نام نہیں ملے رہا، لیکن یہاں پہ وہی بڑی مد ہی ہوگی نا، مطلب مزید بڑی مد ہو جائے گی کہ آپ اس کو 4 الف تک لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاباً کتاباً کتابا کراماً کراما لباساً لباسا لساناً لسانا. جی میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معابا معابا متاعا 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 متاع مطاع معاشا تو کو تھوڑا سا آپ نے متاع مطاع معاشا معاشا. جی ولید بھائی. مفازا مفازا مهادا مهادا نباتا نباتا وفاقا وفاقا. جی عاطف بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم صبورا صبورا. سیٹی آ ہاں جی رہی ہے ہاں پہلے جی. جب آپ صبورن میں سیٹی آئی ہے شروع میں. اچھا اچھا. صبورا صبورا ٹھیک ہے. رسول رسول شہد نہیں شہد نہیں نہیں، غور کریں. شہد. نہیں ہے میں غلطی ہے. مد ہے مد ہے. نہیں. ہاں یہ چیز ذرا خود غور کیا کریں. اگر میں مطلب ہنٹ دے رہا ہوں نا تو آپ اس چیز پہ پہنچے کہ آپ کسی چیز کو مس کر رہے ہیں. شہود ان میں واؤ مد ہے. واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واؤ مدے ہوگی، یعنی اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے. شہودن آپ پڑھے تھے شہودن، یعنی آپ ہا کے اوپر پیش پڑھ رہے تھے صرف، جبکہ یہاں واؤ مد بنتی ہے. ٹھیک. سب آگے آتے بھائی. جی جی. شہود شہود. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. قعود قعود قعود. ٹھیک ہے. اور ان سارے حروف میں یہ جو رسولن ہے، شہودن ہے، قعودن ہے، ان میں وہ والا رول بھی اپلائی ہوگا جو میں نے آپ لوگوں کو وہ جو بتایا ہے کہ حروف مدہ اور لین ہو اور اس سے اگلا جو ورڈ ہے وہ ساکن ہو جائے، یعنی اس پہ سکون آ جائے. تو جب ہم ان پہ وقف کر رہے ہیں تو ان پہ لام اور دال تینوں کیسز میں جو ہے نا، یہ تینوں آخری جو حرف ہیں یہ ان پہ سکون آ جائے گا، اور ان سے پچھلا جو حرف ہے وہ مدہ ہے. تو اس پہ آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں، جس طرح رسول رسول، شہود شہود، قعود قعود. ٹھیک ہے. جی آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ وجوہ وجوہ
أثيم wait sorry أثيم أثيم أليم أليم بصيرا بصيرا. جی میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خبيرا خبيرا رحيق رحيق شهيد شهيد عليم عليم. جی ولید بھائی. قریبا 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 کریم کریم مجید مجید محیط محیط. جی آصف بھائی. نعیم نعیم یتیما یتیما یسیرا یسیرا رویدا رویدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قريش قريش عيشة عيشة عيشة. یہ کیسے پڑھیں گے بھائی؟ عیشہ عیشہ عيشة 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 موعودة موعودة موعودة. الٹا پہ اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اوکے موعودة 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 موعودة. صحیح. ٹھیک ہے ایک دفعہ اور پڑھیں ملا کے پورا اس کو ثابت پڑھیں جس طرح باقی لفظ پڑھیں. موعودة موعودة. ٹھیک ہے موعودۃ موعودۃ موعودہ. موعودة 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 موعودة. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعة موضوعات موازينه 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 يومئذ 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 ہاں يومئذ. موضوعۃ کو آپ نے جب وقف کیا ہے تو موضوعہ یہی پڑھا. ہاں ٹھیک ہے موضوعہ موازینہ موازینہ یومئذ یومئذ. ٹھیک ہے يومئذ. تو بس ٹھیک ہے پھر آج کے لیے کافی ہے. کوئی کوشچن کسی کا؟ کوئی بات کچھ بھی؟ نہیں جی ہاں بات اگلی باری کس کی؟ آپ کی ہے طلب ہے نعت کی. نعت یار میں انشاءاللہ کون سی نعت کروں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی لیکن کر لوں گا انشاءاللہ. میں تو ویسے زیادہ تر جو ہے نا نعت تو نہیں ہوتی وہ پتہ نہیں اسے نعت کہتے ہیں یا نہیں. نعت ہی ہے جس طرح جنید جمشید کی میں کافی سنتا ہوں. جو بھی ایک بھائی جو بھی آپ کی فیوریٹ ہے جو آپ کے زبان پہ چڑھی ہوئی کر دیں بس. ایسا نشید نشید کر دے میرے آقا اب نظر کرم. یا پھر ایک وہ ہے کیا تھا میرے نبی پیارے نبی
سنت تیری دنیا تھی یہ تو نعت ہے. سارے نبی ہاں تو سنت مسجد ایک ہی چیز ہوتی ہے بھائیوں. نازی تو ہی شفاعت کی یا رحمت للعالمین. واقعی ابھی تھوڑی سی پریکٹس کروں گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر میں ویسے نعت نعت میں نے بہت کم پارٹیسپیٹ کیا ہے اسکولنگ میں بھی. عبد زیادہ الصمد تر بھائی تو کہہ رہے تھے آپ نے قصیدہ بردہ شریف بڑا اچھا پڑھا کرتے تھے. کون سا وہی وہ جو آپ سحر کا وقت تھا والی جو نعت بتا رہے تھے. یار پتہ نہیں یہ کس نے گایا ویسے. میں پڑھتا تھا آج وہ بولا گروپ یہی بولا نا بھائیوں. عبد الصمد بھائی نے کیا بولا تھا ان کے بارے میں؟ وہ حسبی ربی جل اللہ حسبی کہہ ربی رہا تھا. سوری. ہاں سوری میں غلط کہہ گیا. جی جی. کون سی تھی؟ مجھے یاد ہی نہیں آ رہی. ایک تو ہے نا مطلب